اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مفصل روایت امامت کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اس روایت میں امام علیہ السلام نے امام کی حقیقت، امامت کی ماہیت وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ امام کون ہوتا ہے، اور ایسا واضح اور روشن خاکہ پیش کیا ہے کہ جس کی تطبیق امام معصوم کے علاوہ کسی پر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایسی جامع اور کامل، جامع اور مانع تعریف کی ہے کہ جو امام معصوم کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیتی۔ ایسا امام سوائے امام معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مثالوں کے ذریعے سے امامت کو سمجھایا۔ آج جس جملے پر پہنچے ہیں، امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الامام امین اللہ فی خلق، بڑا جملہ ہے، الامام امین اللہ فی خلقہ، امام اللہ کا امین ہوتا ہے اس کی مخلوق میں۔ دیکھیں، ویسے تو اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی نہ دیکھو کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی ہو اس چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک امانت ہے۔ ہماری روایات میں بتایا گیا ہے کہ امانت چاہے جس کی بھی ہو اس کی حفاظت کرو، چاہے امانت دینے والا مسلمان ہو یا کافر ہو۔ یہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ حتیٰ جب ہجرت کر رہے تھے، ان کے خوف سے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، انہی کی امانتیں فرمایا علی علیہ السلام سے کہ یہ امانتیں ان تک پہنچا دینا۔ بڑی عظمت ہے۔ امانت ایسا موضوع ہے جس میں اسلام، مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، امانت سلامت پہنچنی چاہیے، امانت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو امانت رکھتا ہے، جس کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، آج کے دور میں کیونکہ ہمیں ضرورت کم پیش آتی ہے تو یہ موضوع بھی کم رنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس دور میں جب چیزوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں تھا، کوئی حکومتی نظام مضبوط نہیں تھا، لوٹ مار ہوتی تھی، غارت گری ہوتی تھی، تو لوگوں کے لیے قیمتی چیزیں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ مخصوصاً اگر جب سفر پیش آ جائے، چلیں جب تک میں خود اپنے گھر میں ہوں، اپنے وطن میں ہوں، اپنی چیز کی حفاظت خود ہی کروں گا، لیکن جب میں جا رہا ہوں کہیں، اب کیا کروں؟ کس کے سپرد کروں؟ پھر لوگ ڈھونڈتے تھے کہ بھئی یہ چیز امانت رکھنی ہے، کس کے پاس رکھوں؟ کوئی ایسا بتاؤ جو اس امانت کے قابل ہو، امانت کے قابل ہو۔ ایک ہیرا آپ اگر امانت رکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں گے۔ ایک کتاب امانت رکھنا چاہتے ہیں کسی ایسے شخص کو۔ آپ کی چیز کون سی ہے، وہ اس کی قدر کو جانتا تو تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ ایسا تو نہ ہو کہ آپ اسے ہیرا دیں حفاظت کے لیے اور وہ کھلے عام گھر کے کونے میں رکھ دے، وہاں رکھ دو بھائی، پڑا رہے گا۔ یہ ہیرا ایک قیمتی چیز ہے، ایسے نہیں رکھا جائے گا۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا بہتر امین آپ ڈھونڈیں گے، جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا قابل اور قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخص ڈھونڈیں گے کہ اس کے پاس جا کے امانت رکھوں، جو اس چیز کی اہمیت سے بھی واقف ہو، عظمت سے بھی واقف ہو اور حفاظت بھی کر سکے۔ اب دنیا میں سب سے قیمتی چیز خدا کا دین ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ کسی کو یہ اپنا دین امانت کے طور پر عطا کرے۔
کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ خدا کسی کو اپنے دین کے لیے امین بنائے، اور وہ امانت دار اور امین یا انبیاء ہیں یا اوصیاء ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے الامام امین اللہ، امام وہ ہے جس کو خدا نے اپنی قیمتی ترین چیز کے لیے امین بنایا ہے۔ اتنی عظمت کا مالک خدا اسے امین بنا رہا ہے، اس چیز کے لیے امین بنا رہا ہے جو قیمتی ترین چیز ہے، عظیم ترین سرمایہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک دین، دنیا، یہی ہے نا، دین دنیا۔ آپ اور روایات کا مطالعہ کریں، ہماری روایت صریحاً کہتی ہے کہ خدا دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، حتیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون خدا کو نہیں مانتا لیکن خدا اسے عطا کرتا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے۔ دین خدا سب کو دیتا ہے، دنیا خدا سب کو دیتا ہے، لیکن دین فقط اسے دیتا ہے جو اس کا محبوب ہو۔ اگر دین اسے دیتا ہے جو اس کا محبوب ہو تو دین پر امین اسے بنائے گا جو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ انبیاء علیہ السلام، یہ امام ہوتا ہے جو خدا کے اتنے قیمتی سرمایے کی حفاظت کرتا ہے، اور بغیر کمی و بیشی کے، کمی و کاستی کے، بغیر اضافے کے، بغیر رد و بدل کے، بغیر حذف و اضافے کے، کامل مکمل وہی چیز لوگوں تک پہنچاتا ہے، کبھی اپنی ذات مطرح نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کی وجہ سے اپنی ذات کو چمکائے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے اپنی ذات کو چمکائے، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ امین ہے۔ تو امام وہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی قیمتی ترین چیز کے لیے امین مقرر کرتا ہے، اس قابل ہے کہ وہ خدا کا امین ہے، امین اللہ۔ ٹھیک، لوگوں کی امانت کی حفاظت کرنا بڑی فضیلت ہے، لیکن خدا کی امانت کی حفاظت کرنا، لوگ کسی کو قابل اعتماد سمجھ کے کوئی چیز رکھیں بڑی بات ہے، لیکن خدا کسی کو قابل اعتماد سمجھ کے امانت رکھے بہت بڑی بات ہے۔ یہ امام ہوتا ہے، الامام امین اللہ، اللہ کی طرف سے امانت دار ہے، کس میں؟ فی خلق ہی، خلق یہاں پہ مصدر ہے لیکن بمعنی المفعول ہے، فی مخلوق ہی، اس کی مخلوق میں، اور مخلوق میں بھی جو افضل المخلوقات ہے یعنی انسان، اس میں خداوند متعال نے انسانوں میں اگر کسی کو اپنا امین مقرر کیا ہے تو وہ امام، الامام امین اللہ فی خلقہ۔ امین اللہ کا نام سن کے آپ کے ذہن میں شاید ایک زیارت بھی آئے، زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ، ٹھیک ہے، جس کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، زمین میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ امین، زیارت امین اللہ۔ ویسے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن کسی بھی امام معصوم کی ذریعہ مطہر کے پاس جا کر آپ اس امام معصوم کا نام لے کر یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی معتبر ترین، مستند ترین، اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ روح تازہ ہو جاتی ہے۔ الفاظ تو دیکھیں کہ بندہ زائر خدا سے کیا چاہتا ہے اس کے ولی کے پاس جا کر، یہ چیز ہے زیارت امین اللہ۔ دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، قریب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی زندگی کے سلیبس میں، نصاب میں شامل رکھیں، کبھی کبھی اس دعا کا مطالعہ کیا کریں، زیارت کا مطالعہ کیا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو زیارتیں ہیں نا، یہ پورا نصاب ہے۔ زیارات کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے پورا دین سمجھا دیا ہے، اس لیے زیارات میں جتنے بھی القاب ہیں ائمہ علیہ السلام کے، سارے دین سے مرتبط ہے، متصل ہے۔ یہ انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا کرتے ہیں، صفات حمیدہ کی ترغیب دیتے ہیں، اور صفات رذیلہ سے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہونے چاہیے، ان سے میں بیزار ہوں۔ جو انسان ان عناوین سے بیزار ہوگا، ان مصادیق سے بیزار ہوگا، خود بھی دوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ امام ہوتا ہے امین اللہ فی ارضہ، اور
حجتہ علی عبادہ، امام جو ہے حجت خدا ہوتا ہے، حجتہ علی عبادہ، اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوتا ہے۔ حجت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ دلیل، برہان، خداوند متعال کی طرف سے واضح اور روشن برہان جو خداوند متعال نے اپنے بندوں کے لیے نصب کی ہے، بندوں کو عطا کی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ ایسے ہیں کہ لوگوں کو جا جا کے بتاتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں، کوئی پوچھنے آئے گا تو بتائیں گے، نہیں۔ طبیب دوار بطبہ، خود جا جا کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، خود جا جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری بیماری ہے، اس کا علاج کرو، اس کا علاج یہ ہے۔ یہ ہے حجت، حجتہ علی عبادہ، یہ اللہ کی حجت ہے اس کے بندوں پر، اس کی مخلوقات پر، اور مخلوقات میں سے بھی عباد پر جو اس کے بندے ہیں۔ بہت بڑی صفت ہے امام کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وخلیفتہ فی بلادہ، امام خلیفہ خدا ہوتا ہے۔ وخلیفتہ فی بلادہ، خلیفہ خدا ہوتا ہے اس کے شہروں میں، اس کی زمین پر، اس کے ملکوں میں۔ بلد عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں، یعنی آبادیاں، بڑی بڑی آبادیاں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، جہاں بھی انسان آباد ہو، تمام زمین پر گویا کہ وہ خلیفہ خدا ہوتا ہے۔ بہت بڑی سند ہے۔ خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کی بات کی۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں آپ؟ خلیفہ جانشین، جانشین یعنی جو اس کی جگہ پر آئے، جو اس کی جگہ پر آئے۔ جانشین لفظی معنی یہ ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں سے اٹھ گیا، کہیں چلا گیا، جس کو کہے کہ اب تم یہاں پر بیٹھو، میری ذمہ داریوں کو پورا کرو، اسے کہتے ہیں جانشین، یعنی قائم مقام، اس کی جگہ لینے والا، اس کی طرف سے کام کرنے والا، ان چیزوں کی حفاظت اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا جو پہلے شخص کی تھی، یہ ہوتا ہے خلیفہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ خدا اٹھ جائے، یہ اس کا قائم مقام بن جائے، یہ اس کا جانشین بن جائے، نہیں۔ خداوند متعال نے ہادی سمجھ کر کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد کی ہیں۔ ہدایت کے عنوان سے جو خدا کی ذمہ داری تھی وہ اب اس کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ ٹھیک، خدا کی ذمہ داری ہدایت کرنا، خدا کی، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت خدا کی ذمہ داری ہے، لیکن خدا نے اس ذریعے سے پوری کی ہے، اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کیا ہے۔ وہ بڑا دلچسپ نقطہ تھا کہ کہا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے۔ تو کیا خدا ڈائریکٹ ہدایت کرتا ہے؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ یہ کرتا ہے خدا کہ ہر ایک کی ہدایت کر دیتا؟ کیا ہر انسان اس قابل ہے کہ ڈائریکٹ خدا سے ہدایت لے سکے؟ نہیں، اس میں قابلیت ہے دینے کی، لینے والے میں قابلیت نہیں ہے لینے کی، استعداد نہیں ہے لینے کی۔ دونوں چیزیں چاہیے نا، فاعلیت کی، فاعل ہونے میں، اور جس چیز میں وہ کام کیا جا رہا ہے اس میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ دونوں ہوں تب جا کے ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ ہدایت خدا کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر ایک کو ایسے نہیں دیتا۔ جو قابل ہیں ان کو ڈائریکٹ دیتا ہے، جو اس قابل نہیں ہیں ان کو بالواسطہ دیتا ہے۔ کہا کہ خدا اپنی چیز تم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچاتا،
تم کون ہوتے جو ڈارے خدا تک پہنچ جاؤ؟ تمہیں تو بھی کوئی واسطہ چاہیے. جب خدا اپنی چیز بالواسطہ تم تک پہنچا رہا ہے کیونکہ تم میں قابلیت نہیں ہے، تو تم بھی اپنی چیزیں اگر خدا تک پہنچانا چاہتے ہو تو کسی کو واسطہ بناؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ امام ہے، وہ حجت خدا ہے. وخلیفتہ فی بلادہ، امام خلیفہ ہوتا ہے، یعنی وہ ذمہ داری جو خدا کی ہے اس باب میں خدا نے اس کے ذمہ لگائی ہے کہ یہ جا کے پوری کرو. یہ اعلیٰ اخلاقی صفات مثلا جو ہیں عرفا کہتے ہیں، مثلا یہ حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ. کیا ٹھیک ہے نا؟ اس کا اگر میں عرفی ترجمہ کروں نا، عرفی، تو وہ یہی ہوگا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جا میرے یار. تخلقوا باخلاق اللہ، یہ رنگ اپناؤ، یہ صفات اپناؤ، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. خدا حلیم ہے، تھوڑا سا حلم پیدا کرو. کریم ہے، تھوڑی سی کرم نوازی. یہ جو صفات ہے یہ اسی طرح ہے. لیکن یہ خدا کے ان صفات میں نمائندگی کرنے والے کامل ترین نمونے ہوتے ہیں. یہ امام معصوم، یہ خلیفہ ہے، یہ جانشین ہے، اس کی جگہ پر آنے والے. اگر مخلوقات میں صفات الہی کا انعکاس، ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے انسان کامل. انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، بالاخص ائمہ علیہ السلام اتم اور اعلیٰ نمونہ ہیں اس چیز کی. امام خلیفہ ہوتا ہے فی بلادہ، اللہ کے شہروں میں. تمام شہر، تمام زمینیں خدا کی ہیں، لیکن جہاں جتنا زیادہ پیغام پہنچے گا وہ زمین اتنا ہی خدا کی زمین بنتی چلی جائے گی. اس لیے کہ خدا کی سب زمینیں ہیں، لیکن کچھ زمینوں پہ خدا کی عبادت زیادہ ہوتی ہے، وہ کچھ زیادہ مکرم ہوتی ہیں. تو ہماری روایات ہیں کہ خداوند متعال نے زمینوں میں سے سب سے پہلے جس زمین کو چنا وہاں حرم اپنا بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ مکہ. جی یہ زمینیں بھی اس پیغام کی بنسبت متفاوت ہے. کس زمین نے کتنا پیغام قبول کیا، اپنے اہلیان کو کتنا اس پیغام سے جوڑ دیا، نزدیک کیا، پھر وہ زمین اتنی ہی اعلیٰ اور اشرف ہوتی چلی جائے گی. یہ زمینوں پر اللہ کے نمائندے ہیں. جہاں یہ ہوں گے وہ جگہ خدا کی پسندیدہ ترین جگہ بن جائے گی. وہ جنت کے ٹکڑے بنتے چلے جائیں گے، چاہے کاظمین ہو، چاہے سامرہ ہو، چاہے مشہد ہو، چاہے قم ہو، چاہے نجف ہو. سب زمینیں خدا کی ہیں، لیکن جہاں پر یہ وجود اقدس ہوں گے وہ ٹکڑا محبوب ترین ٹکڑا بنتا چل جائے گا. وخلیفتہ فی بلادہ، یہ خدا کے خلیفہ ہیں، قائم مقام ہیں، جانشین ہیں، صفات الہی کے انعکاس کرنے والے، ترجمانی کرنے والے. خدا کے کرم کو دیکھنا ہے، ان کی کرم نوازی کو دیکھو. یہ اتنے کریم ہیں تو وہ کتنا کریم ہوگا. خدا کی صفات کی ایک جھلک خدا نے دکھلا دی ہے کہ ان کو دیکھ لو، یہ کامل نمونہ ہے. خلیفتہ فی بلادہ. والداعی الی اللہ، امام وہ ہوتا ہے جو الداعی الی اللہ، دعوت دینے والا ہوتا ہے خدا کی طرف. جو بھی اس سے ملتا ہے نا وہ اسے خدا سے ملا دیتا ہے. جو اس سے جڑ جاتا ہے امام اسے خدا سے جوڑ دیتا ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے امام اسے خدا کا بنا دیتا ہے، خدا تک پہنچا دیتا ہے. یہ کبھی بھی اپنی ذات کی تبلیغ نہیں کرتے. جب بھی بات کریں گے تو خدا کی بات کریں گے. جانشین ہے، قائم مقام ہے، خلیفہ ہیں، تو خدا کی بات کرتے ہیں، خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اتنے کے آگے چل کے الفاظ بھی آئیں گے کہ انہوں نے دفاع کیا حرم الہی کا، اس دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایسے دعوت دینے والے ہیں، کبھی بھی اپنی ذات مطرح نہیں کرتے. سوال اہم سوال ہے. الداعی الی اللہ، خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے. یہ جو پھر روایات جو ہیں جس میں امام معصوم کہتے ہیں کہ انا الذی، میں وہ ہوں، فضائل میں ہے نا، میں وہ ہوں، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا،
یہ کیوں بیان کرتے ہیں بھائی؟ جی کیا یہ ذات کی دعوت ہے؟ نہیں، یہ بھی حق کی پہچان ہے، حق کی تبلیغ ہے۔ یہ حق کی بات کرتے ہیں، حق کی باتوں میں ایک بات ان کا نمائندہ خدا ہونا ہے۔ اگر رسول اللہ کہیں کہ انی رسول اللہ، تو کیا یہ ذات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، انی رسول اللہ، اللہ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے رسول بنایا ہے، وہ میں ہوں، اپنی بات نہیں کر رہے، خدا کی ہی بات کر رہے ہیں۔ جتنے ائمہ علیہ السلام کے فضائل ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی رسول اللہ ائمہ علیہ السلام اپنے فضائل پڑھتے تھے تو آگے لگا دیتے تھے ولا فخر، فخر کی بات نہیں، اور کبھی ان میں تکبر دیکھنے میں ہی نہیں آیا۔ ہم جیسے جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ تھوڑی بھی فضیلت مل جائے نا بڑا اچھلتے کودتے ہیں، ان کو کیا کیا فضیلت نہیں ملی، لیکن عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، ٹھیک ہے، یہ زمین پہ چلتے تھے تو اکڑ کے نہیں چلتے تھے، کاندھے جھکا کر چلتے تھے، تواضع سے چلتے تھے، کبھی بھی تکبر ان میں دیکھا نہیں گیا، فضائل کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، لیکن نہیں، تکبر نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے فضائل بیان کرتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ آپ لوگ حق کو پہچان سکیں۔ اگر امام حسین نہیں کہیں گے کہ میں خلیفہ ہوں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ خلیفہ ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے تخت پر۔ تو یہ فضائل بھی بیان کریں تو در حقیقت اپنی بات نہیں کر رہے، خدا کی بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ یہی ہے۔ واضح؟ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں۔ الداعی الی اللہ، ایسے دعوت دینے والے ہیں خدا کی طرف کے خود کو دیکھتے ہی نہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، جب بھی موقع ملے پیغام پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، پوری رات جاگنا پڑے تو جاگیں گے، کبھی سونا پڑے تو سو جائیں گے، خوش ہونا پڑے تو خوش ہو جائیں گے، غمگین ہونا پڑے تو غمگین ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم اس کی مرضی دیکھتے ہیں، اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ الداعی الی اللہ، ہر حال میں، ہر حال میں، کمال یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، بن سنور کے آ کے نماز کے ٹائم پہ آگے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا، ممبر سجا ہوا ہو، لوگ آمادہ ہوں، وہاں پہ آپ پیغام پہنچائیں، بڑا آسان ہے، لیکن دشمنوں کے مجمع میں جہاں پتھر بھی لگائے جا رہے ہوں وہاں حق کی بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ الداعی الی اللہ، ٹھیک ہے نا، مسجد میں دعوت دینا بڑا آسان ہے، میدان میں دعوت دینا، مصلی پہ دعوت دینا بڑا آسان ہے، تیروں کے سامنے دعوت دینا۔ الداعی الی اللہ، ہر حال میں انہوں نے دعوت دی، ہر حال میں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت نوح نے کیا کہا؟ انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن اور رات میں، لیلا و نہارا، علی اعلان دعوت دی، انفرادی دعوت دی، اجتماعی دعوت دی، ہر حال میں دعوت دی۔ یہ ایسے داعی ہیں، الداعی الی اللہ، جیسے بھی دیکھتے ہیں نا ذرہ برابر اس میں قبولیت کی صلاحیت ہے اسے دعوت دیتے ہیں، اس میں نہیں ہے، بالفرض اس میں نہیں ہے، آنے والی نسلوں میں ہے، اس تک بات پہنچا دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی نسلوں تک پہنچے، ٹھیک ہے نا۔ فضائل کے باب میں شاید یہ روایات بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہا کہ انہوں نے بھی اتنے مارے، میں نے بھی اتنے مارے، لیکن فرق ہے، کہا کہ ہم نے جب مارے تو ان کی نسلوں کو بھی دیکھا ہے کہ کوئی مومن تو آنے والا نہیں ہے۔ الداعی الی اللہ، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، فقط سامعین کو نہیں، آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ ان کی خطبے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے خطبے کچھ سامعین کو سمجھ بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ سورہ توحید کو خدا نے نازل کیا ہے تاکہ آخری زمانے کے لوگ توحید کو سمجھ سکیں، سورہ اخلاص، اس زمانے کے لوگ اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکتے۔ الداعی الی اللہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو خدا کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے ہر حال میں
ہر وقت ہر جگہ پر ہر انسان کے لیے خدا کی طرف دعوت دینے والے کو امام کہتے ہیں، الداعی الی اللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ والذاب عن حرم اللہ، جی حرم بھی حرم جمع پڑھنا چاہیں، والذاب دفاع کرنے والے، مدافع، ٹھیک ہے، ذاب یعنی مدافع، دفاع کرنے والے۔ حرم اللہ، حرم الہی کی۔ حرم الہی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں حرم آپ کس کو کہتے ہیں؟ حرم، حرم نہیں، لفظی معنی کیا ہے؟ محترم یا حرام، ہاں حریم، حریم حدود، ٹھیک ہے نا۔ یہ حرم حریم سے بھی ہو سکتا ہے، حدود محدودہ۔ ایسے ہوتا ہے کہ مثلاً بھئی یہ پوری جگہ ہے، ہر جگہ جا سکتے ہو، ہر حال میں جا سکتے ہو، جب چاہے جا سکتے ہو، لیکن نہیں، یہاں محدود ہے، یہاں ممنوع علاقہ ہے، یہاں ہر حال میں نہیں جا سکتے، یہ محترم مقام ہے، ہر حال میں نہیں جا سکتے، یہ کہتے ہیں حرم۔ تو جو خدا کی محترم جگہیں ہوں، جہاں خدا نے پابندیاں لگا رکھی ہو، جہاں تقدس ہو، جہاں احترام ہو، جہاں اختصاص ہو، اسے حرم الہی کہتے ہیں، ایک مخصوص جگہ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ممنوع علاقہ ہے، مثلا حکومت پابندی لگائے کہ یہاں شکار نہیں ہو سکتا، یہ ممنوع علاقہ ہے، یہ محدود ہے، اس ایریا میں یہ کام نہیں ہوگا، تقدس کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، مخصوص شرائط کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یہ حرم بن جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اچھا حرم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حرم کے مقابلے میں حل ہے نا، حل و حرم، یہ حرم ہے یعنی یہاں پر مخصوص پابندیاں ہیں، یہاں پر آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، بغیر خاص شرائط کے نہیں جا سکتے، محدود ہے، معین ہے، مقدس ہے، محترم ہے، یہاں خاص شرائط لاگو ہیں، یہ حرم ہے۔ اور یہ حل ہے، یہاں آپ آزاد ہیں، یہاں شکار کر سکتے ہیں، یہاں احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، احرام کی پابندیاں یہاں خوشبو استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، خواتین کے حوالے سے یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ حرم اللہ یعنی خدا کا وہ محدود علاقہ، جہاں خداوند متعال کوئی خاص بات کرانا چاہتے ہیں، کوئی مخصوص پیغام دینا چاہتے ہیں، جو چیز خدا سے جڑی ہوئی ہو۔ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مختلف ہو سکتی ہیں، جگہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کعبہ ہے، حرم الہی ہے، یہ رسول اللہ کا مدفن ہے، حرم الہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ائمہ کے مشاہد مشرفہ ہیں، حرم ہے، یہ مکان حرم ہے۔ چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ قرآن ہے، یہ محترم ہے، اس کے خاص شرائط ہیں، ایسے ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایسے ایسے پڑھ نہیں سکتے، یہ مخصوص ہے، محدود ہے، یہ خدا سے خاص ہے، خدا سے مرتبط ہے، منسلک ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کا خیال ہونا۔ یہ امام ہوتا ہے جو حرم الہی کا دفاع کرتا ہے۔ اب یہ حرم مکان بھی ہو سکتا ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص زمانہ ہو، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے عام زمانے میں تو اس کی سزا اور ہے، خاص شب قدر میں کرے، کہیں گے اس نے اس خاص وقت کا احترام پامال کیا۔ رمضان کا ایک احترام ہے، خاص احترام ہے، پھر سزا بڑھ جائے گی، احترام مد نظر نہیں رکھا۔ اب یہ حرم مکان بھی ہو سکتا ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے، مکمل دین بھی ہو سکتا ہے۔ دین خدا حرم الہی ہے،
اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم تحریف نہیں کر سکتے، امام اس کا دفاع کرتا ہے۔ لوگ تبدیلی کرنا بھی چاہیں تو امام دفاع کرتا ہے۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو حرم الہی کا، چاہے وہ زمان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے مقدس چیز ہو، چاہے پورا دین ہو، اس کا دفاع کرتا ہے، ہر قیمت پر دفاع کرتا ہے، چاہے اپنی جان قربان کرنی پڑے، چاہے اپنا وطن چھوڑنا پڑے، کچھ بھی قربان کرنا پڑے، ایسا دفاع کرتے ہیں۔ یہ امام ہوتا ہے، ایسا شخص جو ہر قیمت پر حرم الہی کا، دین خدا کا دفاع کرے۔ امام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ملا بھی نہیں ہے تاریخ میں۔ غنیمت پہ موقع پر بہت سارے پہنچ جاتے تھے، لیکن جب قربانی کی بات ہوتی تھی تو سوائے علی اور اولاد علی کے کوئی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ یہ امام ہوتے ہیں۔ الذاب عن حرم اللہ، جی، الامام المطہر من الذنوب، امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو۔ ہر لفظ پہ روک رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو مواد مل سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب تک آپ کو امید ہو گئی ہوگی کہ اسے آپ اشرے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا کئی اشرے پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ مواد ہے اس میں۔ الامام المطہر من الذنوب، امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، دھلا ہوا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ المطہر من الذنوب سے یہ مراد نہیں ہے کہ گناہ کرے اور دھل جائیں، دھلا ہوا یہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے دھل جائے، نہیں، المطہر من الذنوب یعنی گناہ کرتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کر سکتا ہے، عام انسانوں کی طرح ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے، نہیں، یہ معصوم من اللہ ہے۔ خدا نے اسے ملکہ عصمت دیا ہے کہ گناہ اسے صادر نہیں ہوگا، گارنٹی ہے خدا کی، ضمانت دی ہے خدا نے، گناہ اسے سرزد نہیں ہوگا۔ یہ المطہر من الذنوب، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ صادر نہیں ہوتے، معصوم ہوتا ہے، اور معصوم سوائے امام کے اور کوئی نہیں ہوتا، یا جو خدا عطا کرے جسے۔ اور والمبرأ من العیوب، امام وہ ہوتا ہے جو جی عن العیوب، عیبوں سے پاک ہوتا ہے، اس میں عیب نہیں پائے جاتے۔ کتنے سارے عیوب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں المطہر من الذنوب، رفتاری گناہ، یعنی یہ بھی عیب ہے، گناہ عیب ہے، لیکن یہ کردار میں ہے، رفتار میں ہے، عمل میں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں المبرأ عن العیوب، یہ خلقت میں ہے، تخلیق میں ہے، جسمانی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لنگڑا لولا ہونا عیب ہے، امام عیبدار نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی صورت کا ہونا عیب ہے تو امام ایسا نہیں ہوگا۔ المبرأ عن العیوب، عیوب سے پاک ہوگا، کیونکہ امام نے تبلیغ کرنی ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، تو کوئی ایسے شخص کو خدا امام نہیں بنائے گا جسے لوگ دیکھ کے متنفر ہوں، دیکھ کے منہ پھیر لیں، ایسے کو خدا اپنا نمائندہ نہیں بنائے گا۔ یہ عیوب سے پاک ہوگا، ظاہری اور باطن، جی، ظاہری اور باطن دونوں۔ تخلیق میں دوسری اصطلاح استعمال کروں، تکوینی اور تشریعی۔ یہ عیوب تکوینی ہے، خلقت میں ہے، اور یہ ذنوب کردار میں ہیں، تشریعی ہے۔ امام تکوینی اور تشریعی طور پر صحیح سالم معصوم ہوتا ہے، اس میں نہ تکوینی کوئی عیب پایا جاتا ہے، نہ کوئی تشریعی عیب پایا جاتا ہے۔ یہ امام ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ المخصوص بالعلم، المخصوص، علم کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، یعنی خدا نے اپنا علم اسے دیا ہوتا ہے، وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، علم الہی کا محل اور مخزن ہوتا ہے، علم الہی کا محل اور مخزن ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے علم الہی پہنچتا ہے دوسروں تک، یہ علم الہی کا مخزن ہوتا ہے۔ تو قطعاً امام وہ نہیں بن سکتا جسے ایک آیت کی تفسیر پوچھیں تو وہ کہیں کہ ٹھہرے میں خواتین سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ تو قطعاً امام نہیں ہو سکتا۔ امام وہ ہے جو مخصوص ہو علم کے ساتھ، جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے، بلکہ آپ کے سوال کیے بغیر جواب عطا کرے، اسے امام کہتے ہیں، یہ امام ہوتا ہے۔ جی، المخصوص الموصول بالعلم، یہ بڑی بات ہے۔
علم کے بعد حلم. خداوند متعال نے امام کو علم عطا کیا ہے اور علم کے بعد پھر حلم کی بات ہے. یہ دونوں مل جائیں نا تو نور علی نور ہوتا ہے. فقط علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ حلم، برداشت، قوت برداشت، بردباری. جانتے تو آپ بہت ہیں، برداشت کتنا کرتے ہیں؟ یہ بڑی بات ہے، برداشت، قوت برداشت. اور یہ واقعاً امام معصوم کا خاصہ ہوتی ہے، قوت حلم کمال پر. چچا کا قاتل ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، محترم ہو. کتنی بڑی بات ہے. علم کمال درجے کا ہے، یہ امام معصوم میں ہوتا ہے. ہمارے پاس تھوڑا علم آ جائے نا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی حال میں دین کو نہیں چھوڑتے، یہ امام ہوتے ہیں. علم کے ساتھ علم کمال درجے کا ہے، یہ ائمہ کا خاصہ ہے. جی آخری جملہ ہے نظام الدین. امام نظام دین ہوتا ہے، نظام سسٹم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے. اور عز المسلمین، مسلمانوں کی عزت، شان، شوکت امام کے ذریعے سے ہوتی ہے. جہاں پر یہ مسلمانوں کے لیے عزت ہے تو دشمنوں کے لیے غیظ ہے، ان کے غیظ و غضب کا سبب ہے. ان کے لیے رحمت ہے تو ان کے لیے عذاب ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دونوں صفتیں ہیں، رحم بھی ہے لیکن اپنی جگہ پر، اور شدید بھی ہیں اپنی جگہ پر. خدا رحیم بھی ہے اپنی جگہ پر اور قہار بھی ہے اپنی جگہ پر. اپنی اپنی جگہ پر رحم کہاں کرنا ہے یہ بتائیں گے، اور عذاب وغیرہ کہاں آئے گا یہ بتائیں گے. اور کافروں کے لیے ہلاکت کا یہ سبب ہے. یہاں تک ہی پہنچ پائے. انشاءاللہ مزید آگے گفتگو اگلے جلسے میں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.